یہ باغ فدق اس روزان جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس کنٹرولس کت مز پیغمبر صاحب کنٹرولس یتھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم دنیا پردہ فرمو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ تمو ان تشریف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وسلم بات سمجھ آتی ہے نا تو بہت یوس حاض یہ باغ فدق امز یوس میں حصہ کری بحیثیت لخت جگر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حصہ دی دو میں اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمو فرمو امس کہ تہنس بابا جان جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان چھو لا نورہ ما ترکنا صدقہ جو حریف کہ حضور فرمو اس چھن آسا وارث کہنی یعنی اس انبیاء کرام اس یہ بات کن چتراوان سوچ آسا صدقہ لہذا یہ باغ فدق ہیکنا بہ تقسیم کرت پیغمبر صاحب مالی وراثت چھن گژھان تقسیم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تمو واپس تشریف یہ واقع بس اتنا واقعہ شو البتہ یہ پتہ بیان چھما کرنے یہ بیان کرنا یہ پیش کرنا اور آہ کس پٹ پتہ پیش چھما کرنا دربار حض اوس اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جگر حض کے کھڑا یعنی اس پر ایز اے دربار چھما پیش کرنا سو مسئلہ چھو کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تمونیو خلیفہ وقت نش تشریف اور خلیفہ وقت کم چی جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل یم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گارج اور حضور کو تا اعتماد استمن پیٹ اور کوتا محبت اسے جانتے ہیں آج گرانس کوتا تعلق اسمان میں تمو فرمو اور حدیث شریف چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سکون نیبر نیلت کی ہے معاملہ ختم آج پر چی امام مننے کے نحاظ یہاز تریحہ وراثت اعتراض چیئے کہ وراثت حض تریحہ ابو بکر صدیق حض کر نعوذ باللہ پنی طرف غلط حدیث بیان یہ اس نے پیغمبر سے کو فرمومت کیا تیم بناؤ پنی طرف تو کیوں باغ فدق اور مسئلہ ختم یہ جو اعتراض ہے تو جواب سمجھیں گوڑنچ بات چیئے کہ یہ حدیث چھن صرف حضرت ابو بکر صدیق بیان کریں کہ اگر سویت بیان کرے تو امیت موز یہ حدیث چھکنا حضرت ابو بکر کی بیان حضرت عمر تھی حضرت عثمان تھی اور حضرت علی تھی کرا تسلیم مسلم شریف اسمان چھو کہ حضرت عمر صاحب اور حضرت علی صاحب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمونا بات فرمو کیا ہے حدیث لا نورا فما ترکنا صدقہ حضرت علی صاحب فرمو بالکل حضور فرمو یہ مسلم شریف اسمان تو حضرت علی چکرات حدیث تصدیق لہذا ایشان صدیق اکبر پانی طرف بنامز آکھا دویم کہا یہ وراثت کس تقسیم آتمس ترے صرف کواری حس کی نیتر خاندار دیتا یہ وراثت تقسیم گا خاندار دیتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاندار میں مجھے سیدہ عائشہ یہ تقسیم گا سیدہ عائشہ ترے حصہ کنا ترے کیا صدیق اکبر دیتا تیمس پنی کوئی جواب چننا دنیا دار آدمی تو ایک پیسہ نہیں چھوڑتا یوس حصہ سیدہ عائشہ استریحا سو عائشہ نا صدیق اکبر سنگا یوس حصہ حضرت سیدہ حفصہ استریحا سو عائشہ حضرت عمر صبن کا کیا صدیق اکبر دیتا ان باغ مس پنی کوئی جواب چھنا اگر نہ تم پنی کوئی دیتا تین اعتراض کرتا اعتراض تب ہوتا یہ تم پنی کوئی دیہان اور پیغمبر صلی کوئی دیہان نہیں کیا تم نہ دیت ہمنی نہ دیت یم نہیں کیا اس کی پیغمبر صلی فرمان ہو دو باتیں ہو گئی تیسری بات سن لیں اگر چلو صدیق اکبر قرنی تقسیم کیا حضرت عمر صاحب نے قرن تقسیم کیا حضرت عثمان غنی صاحب نے قرنی ورثہ نماز تقسیم کیا حقدار نماز ام پت آو زمان حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تمس پجانا پن زمان اس میں تقسیم کرن حقدار تم کورا تم تو جتے پڑ اگر تو یہ بنان چھو تریو کو غصب پت سوریم تو قرن تھی یہ تریو کو ژوٗرِم تہِ کیٛاہ گوٚو اگر نعوذ باللہ ترٛیو چھُ کوٚرمُت غصب ادٕ ژوٗرِم تہِ چھُنا غلطی کران أسۍ چھِ وَنان نہ کوٚر ہُمو نہ کوٚر ییٚمۍ اور اگر ہُم ترٛےٚ چھِ غلط تیٚلہِ چھِنہ ژوٗرمِس پٮ۪ٹھ تہِ نعوذ باللہ یِہوٚے اعتراض کہ تٔمۍ تہِ کوٚر نہٕ تقسیٖم کِہیٖنۍ تِمو کیٛازِ کوٚر نہٕ تقسیٖم ورثہن منٛز میں نے ایک سے پوچھا میں سمکھٕنۍ آمٕتۍ چایدان وایدان تہِ چوک پتہٕ ووٚنمُت پرٛژھمُکھ مےٚ دوٚپ کہ یہ ہے اَسہِ چھِ قریٖبی بسان مےٚ دوٚپمَس أمۍ کیٛازِ کوٚر نہٕ تقسیٖم یہِ ووٚتھ اورٕ دوٚپُن اہل بیت چھِ آسان بغٲرت جی بالکل میں شناسہ کہانی اختلاف دمن اہل بیت چھ باغارت یوس چیز اکی لٹے غصب گو اہل بیت چھ پتہ رٹان توے رٹو میں کہیں میں دمس اد خلافت تے گئے تریل غصب سکت پٹ رٹا اگر باغ فدق کو نزدیک تریلٹ غصب اور حضرت علی صاحب روٹنے کیا
تو خلافت گئی نا ترے لڑ گسر سو کت پٹ تو خاموش ہو. 3 باتیں سمجھ آئی. چوتھی بات سمجھ لیجیے. سوال چھو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس نشنمو تشریف نیو تو وہ صدیق اکبر کو کیا سمجھ کر گئی؟ تم گیا حضرت صدیق اکبر اس عادل خلیفہ زینت کہ غاصب زینت؟ غاصب تو پھر آپ کی نظر میں ناسبی ہے. تم گیا صدیق اکبر اس عادل زینت کہ تم گئی صدیق اکبر اس غاصب زینت؟ سوال ہے اگر تم ونیو کہ تم گئی عادل زینت تو عادل کا فیصلہ مان لینا چاہیے. یہ عادل ایک حدیث بیان کرے اور صحابی آئے وہ حدیث مان لینی چاہیے. اور اگر تم ونیو کہ تم گئی غاصب زینت تو پھر آپ کے یہاں لکھا ہے کشف الامہ میں کہ اگر کان ناسبی سنس عدالت مز کھڑا ہو تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا. آپ کا مذہب ہے کہ ناسبی سنس عدالت مز گژھِ کھڑا گژھُن. اگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تمن گوٹ پٹ پتہ کہ یہ ہسا نعوذ باللہ غاصب تیل کیسے گئی تم تمن نش تو سوال پیدا ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگا سوالات سمجھ کہ اگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تمو صدیق اکبر نش تشریف نیو تم گیا صدیق اکبر عادل خلیفہ زینت کہ تم گئے غاصب زینت. اگر تم ونیو عادل زینت تو پھر فیصلہ مان لو حدیث مان لو. اور اگر تم ونیو غاصب زینت تو پھر مسئلہ پیدا ہوگا کہ غاصب کی عدالت پہ آپ یہاں کھڑا ہونا جائز نہیں ہے. تیل کت پڑ گئے صبح طور دبن نحظ یہ تم گئی تم وقت ٲسکھ پتہ عادل چھ البتہ تت لجک پتہ یہ اس غاصب. تو میں نے کہا آپ کا معاملہ اور خراب ہو گیا. آپ کا مذہب ہے کہ باہ معصوم باہ امام تو 14 معصوم جمن علم غیب اور ممکن چھپ سے منائے کہ سیدہ فاطمہ کا دس پر تک کیا گئے لہذا آپ کا یہ عقیدہ بھی گیا. اس اصول کافی منچ لیکن علم غیب و عقیدہ پہلے وہ گیا. بات چھو دویم یہ کہا چھو منائے کہ تمس اس نے پتہ سو کرتے غصب اور فی الحال اس زانا تم چھو ٹھیک. تو اس کا معنی یہ ہے کہ خلافت چھ ٹھیک کیا کہ خلافت اس ام برو نافذ گمت خلافت اس قائم گمت خلافت اس واقع گمت خلافت واقع گژھن پت چھو سے منائے کہ سیدہ فاطمہ کے تہنس دربارس مز تمس ٹھیک زینت پت لگس پتہ باغ فتح کور باغ فتح کو وہ پد مسئلہ مگر یہ ہم کر تسلیم کی خلافت درست. اور جب خلیفہ برحق چھو لہذا حدیث کا ٹھیک بیان معاملہ ویسے ختم ہو گیا. لہذا یم ژور کت کر میں مختصر عرض. نمبر 1 یہ حدیث صدیق اکبر بیان کر یہ حدیث صرف ابو بکر صدیق بیان کرمس کی یہ حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی سیدہ عائشہ ابو ہریرہ قریباً 10 صحابہ کرام یمو یہ روایت کرمس یا تصدیق کرمس. مسلم شریف اس میں تفسیر موجود اور دیگر کتابن مز. نمبر 2 صدیق اکبر ام باغ مز نہ تو کھوج کو نہ تو پن کو اگر وراثت گژھِ تقسیم سو طریقہ خاندار نہیں. اچھا اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یم ہسا یم حجر اس یمن مز ازواج مطہرات اس بسان تم کس پر آئے تمن دن تیل گژھن نہ سو تقسیم کہین. تو جواب یہ ہے کہ یم ازواج مطہرات حجر اس تم اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہندس ملکیتس مز کی تم اس ازواج مطہرات پنس ملکیتس مز لہذا تم تمن پر دلیل کیا ہے قرآن کریم اس میں اللہ پاک ونا وقرن فی بیوتکن وقرن فی بیوتکن ازواج مطہرات اللہ پاک ونا تو اس بیہما پنن گرن مز. تو گرن ہز نسبت اللہ پاک قرآن کریم اس مز ازواج مطہرات خاطر کرمچ لہذا گھر چھ تمن پنن ملکیت باغ فتح اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہندس کنٹرولس مز یہ گژھن تقسیم کیا. اور چونکہ صدیق اکبر کو ہور کہیں تو بھی تو پنہ کور کہیں. اور تریم کا چیز کہ اگر نہ صدیق اکبر تقسیم کور کیا عمر صاحب عثمان صاحب علی صاحب کو نہ پتہ پر تقسیم کیا اگر معاذ اللہ تریو چھ کور غصب تو سوئی اعتراض کس مس پر ژورمس پر چاروں کا یہ مسئلہ ہوگا. اور بیاہ کا چیز کہ اگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تمو طور تشریف نیو وہ صدیق کو کیا سمجھ کر گئی عادل سمجھ کر گئی یا غاصب. اگر تو ونیو عادل تو تہن مذہب ختم تو ونیو غاصب تو تہن مذہب یعنی آج عقید ختم. اور اگر تو ونیو گوڑ اس نہ پتہ کیا پتلش پتہ تو گژھِ تہن معاملہ ختم. تینوں صورتوں میں اہل سنت والجماعت کا مذہب ثابت ہوتا ہے. اور ام پر آخری کتھ اخبار سوچ یہ کہ کن ویزن چھ ڈپارٹمنٹ یہاں بنانا کم محکم یہاں بنانا کن خدمت خاطر یس باغ فلک اس حضرت عمر نے زمانس مز وقت بنانا ات محکمہ ام خدمت خاطر یعنی ام دیکھ بھال خاطر یہ مسلم شریف اس میں تفصیل حضرت عمر سن زمانس مز محکم بنانا ام دیکھ بھال خاطر. اور تو ونان یہ غصب یعنی جس مال غصب معاذ اللہ پیغمبر صاحب نے کوئی آو نہ دن کی ات غصب کس مالس تہ نزدیک آو بنانا محکم ام دیکھ بھال خاطر. تو پتہ پتہ چھنا ات ملازم طے کر حکومت کی طرف نفر طے کروں یس ات محکمس دیکھ بھال کر اس باغ فتح رچ کر. تو پتہ کہ یہ کسا بنانا ات یہ ملازم کسا بنانا یعنی ملازمت کم کو قبول حکومت کی طرف باغ فتح اس محکم آپ بنانا دیکھ بھال خاطر تمہیں ذمہ داری کم کر قبول. مسلم شریفس مجھے تمہیں ذمہ داری کر حضرت علی صاحب
یعنی چھو یہ باغ گسبک لیکن کیئر ٹیکر کچھ چھو حضرت علی اگر یہ باغ گسبک چھو علی صاحب کچھ کیئر ٹیکر لہذا یہ اعتراض درست کہ اعتراض ختم